زوجہ تھکاوٹ کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے۔ اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، تو میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے، تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ بہت شدید وعید ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی۔ اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف۔ وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج کل۔ تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے، تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے۔ دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے، وہ جرم سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کے ہاں بے حیائی کوئی اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے۔ وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں۔ تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے۔ تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو، ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے۔ لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے، اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی، تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے، تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں۔ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا، اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، بھئی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے۔ لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا، انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ۔ تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے۔ جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے۔ یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ دے۔ حضرت کیا فاقوں میں زندگی کیوں گزاری، جبکہ حدیث میں تو آتا ہے اگر اللہ نے دیا تو اس کا اظہار بھی ہو جاتا۔ تو بھائی حضرت عمر کو اللہ نے بہت تھوڑا دیا تھا، کیونکہ جو دیا تھا وہ سارا صدقہ کر دیتے تھے، بیت المال سے اپنی تنخواہ بہت کم رکھی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ فاقوں میں تھے۔ جب اللہ دے تو پھر ظاہر کرے نا، جب اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، رزق میں تنگی دی ہے تو پھر کیسے ظاہر کرے گا؟ انہوں نے اس پہ گزارا کیا۔ امام ابو حنیفہ کے مقلد اگر سب سے زیادہ ہیں تو چاروں اماموں میں، تو پھر رفع الیدین کرنے والے زیادہ کیوں ہیں دنیا میں؟ یہ بات غلط ہے، رفع الیدین نہ کرنے والے دنیا میں زیادہ ہیں، صحیح ہے نا؟ پورا بنگلہ دیش کی آبادی، انڈیا کے مسلمانوں کی آبادی، پاکستان کی آبادی، پورا افغانستان، ایران میں جتنے حنفی ہیں، اور یہی آبادی بہت کراس کر جاتی ہے۔ 1 ارب تو خالی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما میں گیا ہوں، ٹوٹلی 100% مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو غیر حنفی ہو۔ یہ سب وہ جگہ جہاں قدیم اسلام آیا۔ اسی طرح میں بخارا گیا، سمرقند گیا، ازبکستان گیا، پھر ترکی ٹوٹلی حنفی ہے، الا یہ کہ بارڈر جو شام کا، پھر شام میں آدھے حنفی ہیں آدھے شافی ہیں۔ تو یہ پوری تعداد اگر ملا کے دیکھی جائے نا، کیونکہ ہماری ٹریولنگ جو ہوتی ہے زیادہ تر سعودی عرب ہوتی ہے عام لوگوں کی، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ رفع الیدین کرنے والے زیادہ ہیں۔ یہ پھر بھی میں بتا دوں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں، اگر رفع الیدین کرنے والے زیادہ بھی ہوں تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں، یہ تو لوگوں نے اس کو ایشو بنا لیا۔ ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں رائے ہیں، صحابہ تابعین سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ علماء کو الجھاتے ہیں، اور لوگ بھی نہیں، یہ مذہبی اسکالر جو منجن بیچ رہے ہیں نا، یہ لوگ الجھاتے ہیں ان چیزوں میں۔ ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ بات غلط ہے۔ اچھا، ایک جگہ میں نے کہا نا کہ 50% سے زیادہ لوگ امام حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں، تو اتنی بڑی امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے۔ کسی نے کمنٹس کیے کہ 50% ہونا کوئی حق کی علامت نہیں ہے، اکثریت کا ہونا۔ دیکھو 50% لوگ ابو حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں، 30% امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں، آپ تو ان کو بھی غلط کہتے ہو، کیونکہ آپ کو ابو حنیفہ سے چڑ نہیں ہے، آپ کو تو اس سے چڑ ہے کسی مجتہد کو فالو کیوں کر رہے ہیں، اصل تو چڑ آپ کو اس سے ہے۔ ابو حنیفہ کو تو آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، چڑ یہ ہے آپ کو کہ ایک فقہ کو فالو کیوں کر رہے ہیں۔ تو اب 50% ابو حنیفہ کو، 30% امام شافعی کو، اور 17% امام مالک کو، اور 2% امام احمد بن حنبل کو، 1% باقی رہ گئے ہیں۔
جو ڈائریکٹ قرآن و سنت سے کہہ رہے ہیں ہمیں جو سمجھ میں آئے گا, جبکہ ان کا کوئی ایک نہیں ہے, یعنی ان کی پھر آگے بہت سارے اختلاف ہیں ان کے آپس میں, جبکہ ان چاروں میں بنیادی چیزیں تو سب کی سیم ہی ہے. آگے نمازوں میں رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا, زور سے آمین آہستہ آمین, ان چیزوں میں اختلاف ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ 99% سے زیادہ امت اس وقت بھی ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو کر رہی ہے, وہ غلط ہے, اور 1% جو ہے وہ کیا ہے, صحیح ہے. یہ کیسے ممکن ہے جبکہ یہ 1% بھی اب ہے؟ اگر آپ صدیاں اٹھا کے دیکھو گے نا, یعنی آج سے 100 سال پہلے جاؤ گے اور پھر آپ پیچھے جاؤ گے, تو جب سے یہ چاروں فقہ مدون ہوئے ہیں تو 99.99999% لوگ چاروں اماموں کو فالو کرتے آ رہے ہیں. 0.00001% ہوں گے جو کسی کو فالو نہیں کرتے, بلکہ ایسا بھی زمانہ آیا ہوگا کہ آیا ہے یقیناً کہ 0.01% بھی نہیں رہے, ایسا بھی زمانہ آیا. تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں 99.9% یہ گمراہ تھے اور وہ 0.01% کیا ہے, ہدایت یافتہ ہیں, تو یہ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ یہاں یہ کہنا کہ اکثریت کو معیار نہیں بنایا جا سکتا, یہ بات غلط ہے. اس امت میں جو اہل سنت والجماعت ہیں, جو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں, ان میں اکثریت کی رائے کا اعتبار ہے. یہ جو قرآن میں آتے ہیں نا, تم اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, یہاں اکثریت سے غیر مسلموں کو ملا کے جو اکثریت بنتی ہے, اکثریت سے اہل اسلام کی اکثریت مراد نہیں ہے. اہل اسلام کی جہاں اکثریت کی بات آئے گی وہاں تو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. سواد اعظم کو حدیث میں آتا ہے جو عامۃ المسلمین سے الگ ہوگا نا, قیامت میں ہم بھی اس کو الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے. جو عام ٹریک اہل سنت والجماعت کا چلتا آ رہا ہے, کیونکہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے, جنتی فرقہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے, ما انا علیہ واصحابی, اور یہ چاروں اماموں اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. تو اہل سنت والجماعت میں 99.91 کو فالو, یعنی چاروں کو فالو کرنے, اور 1% سے بھی کم وہ کسی اور کو. باقی تو پھر اہل سنت ہے ہی نہیں, وہ پھر شیعہ حضرات ہیں یا زیدی ہیں یا عباضی ہیں یا جو بھی ہیں, وہ پھر اہل سنت سے خارج ہیں. ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو قرآن حدیث اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں. تو ان میں اتنی بڑی امت گمراہی پر ہے تو بچے گا کیا؟ جنت میں دال چاول کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. پھر اس کا جواب نہیں دیتے وہ. ہمیشہ جو باطل لوگ ہیں نا, جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, آدھی پی جاتے ہیں, کہتے ہیں 50% حق پر. کہتے ہیں 50% تو صرف ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں, باقی بھی تو کوئی امام شافعی کو, کوئی امام احمد بن حنبل کو, کوئی امام مالک کو, تو آپ تو کسی کو فالو کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. تو اس مطلب یہ امت 1200 سال سے گھاس کھا رہی تھی جب سے یہ فقہ وجود میں آئے ہیں. اب آپ آگے بتاؤ گے کہ یہ ٹریک غلط ہے آپ سے. اب ہوگا کیا؟ قرآن و حدیث کے نام پہ امت بے لگام ہو جائے. جب ان فقہ کے پابند رہیں گے نا تو بے لگام نہیں ہوگی. ایک ٹریک پہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے, چلتی رہے گی. آپ نے اس کو آزاد کر دیا, جو مفتی اٹھے گا, جو عالم اٹھے گا, قرآن حدیث کی اپنی تشریح پہنا دے گا سامنے والے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کو رفع الیدین کرنا ہے تو پراپر شافعی فقہ اختیار کرو, ہر چیز میں. پھر شافعی فقہ کو فالو کرو, فقہ حنبلی کو فالو کرو ہر چیز میں. اب جیسے بعض اہل حدیث, اچھی بات ہے, مجھے تو اچھا لگا ان کا, کہتے ہیں ہم بھائی فقہ حنفی کو نہیں مانتے, ہم سعودیہ کے علماء کو مانتے ہیں. میں نے بھی جمعے میں بھی اس پر بات کی تھی, تو میں نے کہا سعودیہ کے علماء تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم فقہ حنبلی کو فالو کریں گے. بہت اچھی بات ہے, ایک جگہ تو ٹکو تو صحیح نا, وہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہے بھائی. تو وہ یہاں پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ساری دنیا بر صغیر میں ابو حنیفہ کو فالو کرے, آپ نے 1.5 اینٹ کی الگ سے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن چلو یار, ہم دل بڑا رکھتے ہیں. اچھا, وہ یہ کہنے لگے کہ میں جو ہے نا فقہ حنبلی کو نہیں, پھر وہ سعودیہ کے فلاں مفتی کو فالو کر رہا ہوں. بن باز کو زیادہ تر فالو کرتے ہیں, شیخ بن باز اور صالح ال عثیمین کو, بڑے عالم تھے وہ. انہوں نے فقہ حنبلی سے بھی چند چیزوں میں خروج کیا ہے. ایک مولوی صاحب, ایک صاحب تھے, اسی طرح کہنے لگے. میں نے کہا بھائی جان بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے, تو کیونکہ اگر تم ان کو فالو کرو گے نا ہر چیز میں, جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ قرآن و سنت صحیح سمجھتے تھے, تو شیخ بن باز کا بالکل واضح فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دی تو کافر ہے وہ. ان کا تو مشہور فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے الارم لگایا صبح 8 بجے کا آفس جانے کے لیے, فجر کا الارم ہی نہیں لگایا, تو آپ اسلام سے خارج, آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. تو مشہور فتویٰ. یہاں آگے ڈنڈی مارتے ہیں نہیں اس فتوے میں ان کو فالو, تو یار یہ تو پھر کلابازیاں, یہ تو خواہشات کی اتباع ہو گئی نا. پھر یہ کہتے ہیں اس میں ان کے پاس دلیل نہیں ہے. کیوں نہیں دلیل ہے بھائی؟ ان کے پاس اس بارے میں بھی حدیثیں ہیں, جمہور کے پاس بھی حدیثیں ہیں, ان کے پاس. اور یہ نماز چھوڑنے پر کافر ہونے والی حدیثیں تو بہت واضح ہیں, صحیح ہے نا, بہت واضح حدیثیں ہیں. تو اس لیے عوام کو چاہیے فقہی مسائل میں, قرآن و حدیث کی کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں, ان میں سے تو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں. جو جہاں حدیثوں میں دونوں طرف ہوتی ہیں, اس میں بجائے اس کے کہ بحث میں لگے, ایک فقہ کو فالو کرے, دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھے. یہ ایسا طریقہ ہے جو ایکسیپٹیبل بھی ہے, صدیوں سے آزمایا ہوا بھی ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت فروئی اختلافی مسائل میں پڑھنے کے بجائے دوسرے کاموں کو فوکس کرے گی. ورنہ رفع الیدین ہی کا جھگڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا. پھر جو کہتے ہیں نا ختم ہو گیا, دلائل سے واضح ہو گیا, وہ ایک طرف کے دلائل بتا رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف کے پی رہے ہوتے ہیں. وہ ایک مولانا, ایک صاحب آ گئے میرے بیان میں اور رفع الیدین کی دلیلیں پیش کرنے لگے. میں نے کہا تو سنن نسائی میں حدیث ہے 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کی, پھر وہ بھی کرو. فوراً کہتی ہے ضعیف ہے وہ. پھر بحث کرنے لگے. میں نے کہا کیسے ضعیف ہو گئی بھائی, وہ صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری نظر میں جیسے وہ چھوڑ دیا تو یہ والا بھی چھوڑ دیا, اس کے بھی قرائن ہے, اس کے بھی قرائن ہے, تو کہنا نہیں وہ ضعیف ہے. اب ڈھٹائی کے ساتھ کسی چیز پہ ڈٹ جاؤ تو اس کا کوئی علاج
نہیں ہے. ناصر البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, سوری صحیح قرار دیا ہے. تبھی میں نے سنا ناصر البانی کا فتویٰ بھی تھا کہ 2 سدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرنا چاہیے. واللہ عالم, اس کی مجھے پوری وضاحت نہیں ہے کہ ہے بھی ایسا, لیکن سنا ہے. تو یہ امت انہی جھگڑوں میں لگی رہے گی, یہ صحیح ہے وہ ضعیف ہے, یہ فلانا ہے ڈمکانا ہے. اور یہ وہ لوگ صحیح حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں یا ضعیف کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں جن کو علم اصول حدیث کی الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی, نہ ان کو تدلیس کا پتہ ہے نہ ارسال کا پتہ ہے. ایک نے لمبی پھینک دی, میں نے ایک حدیث پیش کی, میں نے کہا یہ دلیل ہے, کہہ رہے یہ تو مرسل حدیث ہے اور مرسل بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے. میں نے کہا یار پھینکنے سے پہلے, اس وقت یہ یوٹیوب اتنا زیادہ عام نہیں تھا, میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کرو یار, مرسل حدیث کو کہہ دیا بالاتفاق کیا ہوتی ہے. ایک تو پوری بحث ہے کون سی مرسل قابل قبول ہے, کون سی مرسل کہتے ہیں صحابی تابعی کی کو حذف کر کے تابعی جو ہے نا صحابی کا نام حذف کر کے ڈائریکٹ نبی سے حدیث پیش کرتے ہیں, تو صحابی کو بیچ میں سے انہوں نے کیا کر دیا حذف. اب ہمیں پتہ نہیں بیچ میں راوی کون سا غائب ہے, اس پہ تو علماء کا بڑا کلام ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. انہوں نے پھینک دی لمبی کہ کیا ہوتی ہے یہ, پھینکتے رہو لوگ ایک دم واہ بھائی واہ, سند متصل چونکہ نہیں ہے لہذا حدیث ضعیف ہے. سند کا اتصال ہمیشہ صحت کے لیے ضروری نہیں ہے. پوری ایسے ہی تھوڑی 2 سال کے علم حدیث کے تخصص ہو رہے ہیں, بیٹھ کے پھینکے جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بس وہی ہے جیسے نیم ڈاکٹر حکیم خطرہ جان ہے, یوٹیوب پہ نیم ڈاکٹروں کے کلپ دیکھ دیکھ کے لوگ برباد ہو گئے ہیں نا. کورونا کے دنوں میں قہوے پی پی کے بیڑا کیا کر دیا غرق. نیم حکیموں کے کلپ آئے ہوئے تھے, یہ سنا مکی کا قہوہ بنا کے پیئیں, اس سے کیا ہوگا کہ یہ شفا ملے گی, حدیث میں آتا ہے لیکن یہ قہوے کا تھوڑی حدیث میں ذکر ہے. اور اس موقع پہ وہ پلائے لوگوں نے, اس سے نقصان کیا ہوا کہ آپ کو موشن ہوئے اور آپ کے جو امیون سسٹم تھوڑا سا لنگڑا لولا سا باقی رہ گیا تھا وہ موشن میں بہہ گیا. وہ کیا ہوا موشن میں, تو ہمارے استاذ کو ہو گیا تھا کہ ہمیں بہت پی, انہوں نے مختلف قسم کے, پھر بھی ہو گیا نا. تو اب دلیل تو اس کے پاس بھی, ابھی سنا مکی جو ہے اور کلونجی جو ہے اس میں شفا ہے. شفا کا یہ مطلب تھوڑی ہے اب شہد میں شفا ہے, کیا مطلب شوگر لو ہو رہی ہے تو شہد کھاؤ شفا ملے گی, پہلے ہی شوگر ہائی ہوئی ہے, پھر آپ نے کہا قرآن میں آتا ہے شفا ہے اور پی لی تو لیٹ جاؤ گے آپ, مر جاؤ گے آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ, ہر چیز یہ تو سائن ہے, علامتیں ہیں. اب شفا کیسے تو ڈاکٹر بتائے گا, جو ماہر حکیم ہے تجربے کار حکیم ہے وہ بتائیں گے. تو جیسے انڈ شنڈ, اور میں نے دیکھا یوٹیوب پہ جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں نا ان کے ویوز کم ہیں, جو پھینکو ہیں ان کے ملینز میں جا رہے ہیں, دے تنادن جائے جا رہے ہیں. تو عوام چاہتی ہے کچھ نئی چیز لاؤ مارکیٹ, تو بس وہی آ رہی ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ مالدار ہیں, تو پھر آپ بھی مسجد مدرسے سے وظیفہ اور مسجد کا گھر کیوں لیتے ہیں؟ یار دنیا میں کوئی شخص, اول تو آپ کو کیسے پتا چلا میں مالدار ہوں؟ پہلی بات تو یہ, میں تو اپنے آپ کو پہلے سے ہی کروڑ پتی سمجھتا ہوں. جب میرے پاس ایک پھٹ پٹی سی بائک تھی, میں تو ہوں مالدار, اب بھی ہوں, اب تو پہلے سے اللہ نے بہت زیادہ دے دیا. آپ کو کیسے پتا چلا مالدار ہوں میں؟ ایک بات. دوسری بات, اگر ہوں تو کسی خدمت کے عوض میں کوئی وظیفہ لینا ناجائز ہو گیا ہے کیا؟ یعنی امام غریب ہو تو تنخواہ لینا جائز ہے, غریب نہیں ہے تو تنخواہ لینا جائز نہیں ہے, یہ کون سے کس کا فتویٰ ہے بھائی؟ تو یہ کہاں سے نکلا؟ اور دوسرا, میری جو تنخواہ ہے نا مسجد میں, وہ اگر آپ کو پتا چلے تو آپ بولو کہ تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے. اس میں گٹکا بھی نہیں آتا آج کل, سمجھ رہے ہو, تو وہ گٹکا بھی نہیں آتا اس میں. اور مدد جامعۃ الرشید سے جو میری تنخواہ ہے وہ بھی اگر میں آپ کو بتا دوں تو, اور کتنے سال میں 23 سال پڑھا رہا ہوں, 23 سال کے بعد تو کہاں تنخواہیں پہنچ جاتی ہیں کسی ادارے میں. تو علماء بیچاروں کی ایسے ہی وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو عار دلائی جائے کہ آپ تنخواہ کیوں لے رہے ہو. وہ جو لے رہے ہیں وہ بہت ہی آپ سے بھی زیادہ مختصر ہے وہ. اچھا, اور پھر چھٹیوں پہ کٹتی ہیں تنخواہیں ہماری جامعۃ الرشید میں, ہماری ہر گھنٹے کی غیر حاضری لگتی ہے. 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے نا تو اس سے 1 منٹ کی بھی تنخواہ کٹتی ہے جامعۃ الرشید. تو مجھے تو صرف رمضان میں پتا چلتا ہے میری تنخواہ کتنی ہے, کیونکہ وہ چھٹیوں کی تو پوری تنخواہ ملتی ہے, باقی تو 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو اس کی تنخواہ کٹے گی. تو یہ تو علماء, اور میں تو چلو اللہ نے مجھے دوسرے بھی وسائل دیے ہیں کمانے کے, لیکن جو دیگر علماء ہیں ان بیچاروں کی حالت تو حکومت سے تعلق 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے چاپلوسی کے لیے, اس میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا مکھن لگاؤ, پھر یہ کاغذ اپنے نام کروا لو, یہ اپنے نام کروا لو. تو ہمارے جو شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں ان کے تو بیٹے بھی مدرسے سے ان کا تعلق نہیں ہے. انہوں نے تو وصیت کی ہے میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے مدرسے کے محتمم نہیں بنیں گے, مدرسے میں کسی قسم کا انتظام ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. حالانکہ ان کے بیٹا میرا شاگرد ہے, میرا خیال ہے جامعۃ الرشید میں نہیں کہہ رہا سب سے نیک وہی ہے, یہ دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن جو بھی اس سے ملے گا وہ کہے گا بہت نیک ہے. یہ رمضان میں ایک دن میں 15 پارے پڑھنے کا معمول ہے. دینی علوم بھی ہیں, دنیاوی علوم بھی ہیں, بہت سی استعداد ہے. تہجد جو ہے نا, تراویح تہجد, ہم دیکھیں, ہم سفر کیا ان کے ساتھ, اور بڑی خدمت گزار. تو ہونا تو چاہیے یہی بنے, انہوں نے وصیت کی یہ نہیں بنے گا, ٹھیک ہے نا. تو نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑا, نہ اپنے لیے ایک بالغ زمین پراپرٹی ان کے پاس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوتا ہے, کبھی دیکھا کہ اس کے پاس ایک بالغ زمین بھی نہ ہو؟ وہ تو کروڑوں کی جائیدادیں بنا لیتے ہیں. تو ایک بالغ بھی زمین ان کے پاس نہیں ہے. کوئی گفٹ لا کے, ایک دن میرے سامنے کسی نے پلاٹ ان کو گفٹ دیا, اسی وقت انہوں نے آگے صدقہ کر دیا, وہ پورا پلاٹ مدرسے کے نام کر, مدرسے کو گفٹ دے دیا. وہ کوئی محتمم دیکھا جو اتنا مدرسے کو اپنا مال اتنا دے رہا ہو. تو ہمیں جن بزرگوں سے تعلق ہے نا بھائی, جن سے ہم بیعت ہیں, وہ بڑے خاندانی قسم کے بزرگ ہیں. ایسے ہی تھوڑی ہم نے 23 سال
کسی سے تعلق, بلکہ 23 بھی نہیں, 29 سال میرا ان سے, میں ان کے ساتھ رہا ہوں, جامعۃ الرشید کی انتظامیہ جو حضرت مفتی صاحب ہیں. تو اتنا کلوز ہونے کے بعد تو انسان رائے قائم کرنے کا حقدار ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں لا نزکی علی اللہ احدا, ہم یہ نہیں کہہ رہے 100% کامل دنیا میں ہر شخص ہوتا ہے, ان کی پالیسیوں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, سب کو ہو سکتا ہے, پالیسی غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, انسان ہے بھائی, غلطی کا امکان ہے, ہو سکتا ہے جو پالیسیاں چل رہے ہیں غلط ہو جائیں, اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے, لیکن صحیح بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کے پاس جب آپ بیٹھو تو آپ کے ہر اشکال کا ان کے پاس جواب ہے. تو یہ ایک فضول بات بہت زیادہ چلائی. حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, جبکہ حدیث میں بھی تو آتا ہے کہ علی میری نسبت تم سے وہی ہے جو کہ یوسف کی ہارون سے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو کیا تعارض ہے؟ حدیث میں تعارض نہیں ہے بھائی. جو فضیلت عمر کے بارے میں وہی علی کے بارے میں. اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بھی ہوتے اور حضرت علی بھی ہوتے. اس میں کون سی ایسی ٹینشن والی بات ہے؟ ہمارے دوست مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مولویوں کے ساتھ زندگی گزار دی, مولوی صرف ممبر کی حد تک دیندار نظر آتے ہیں, خود سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں منع کرتے ہیں کہ حرام ہے. یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے, غلط بھی ہے, مبالغہ بھی ہے. سارے مولوی ایک جیسے نہیں ہوتے, اور یہ حقیقت بھی ہے. میں نے خود بھی دیکھا ہے ممبر پہ پھر خود کر رہے ہوتے ہیں وہ کام. ہمارے استاذ ایک بات کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی فتویٰ دو نا تو پہلے یہ دیکھو اس کی ایج کتنی ہے, کتنے دنوں کے بعد میں نے اس سے یو ٹرن لینا ہے. تو پہلے سے ہی سوچ سمجھ کے فتویٰ دیا کرو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, یہ گڑبڑ ان مولویوں میں ہوتی ہے جو وائز ہوتے ہیں, وہ کسی چیز کو نا اس کی حیثیت سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں, حالانکہ وہ شریعت میں نہیں ہوتی, اور اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ سوسائٹی میں وہ قابل عمل ہوتی نہیں ہے. یہ ان مولاناؤں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر میں نے ایسے مولانا دیکھے بد نظری کے خلاف بیان, عورت سے چھپو, اس کے ہاتھ لگ گیا تو ایسے جیسے سر میں کیل ٹھوک دی, اور دیکھ لیا تو ایسے جیسے زنا ہو گیا. اتنا سخت بیان کرتے ہیں کہ بس نامحرم عورت تو بس آدمی کہتا ہے بھائی مار دو ان کو, سب کو قبر میں ڈال دو. اب جب خود سوسائٹی میں جاتے ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے عملی طور پر. اب کوئی آ گئی, انہی کی چچی آ گئی, نامحرم ہے لیکن آ گئی, تو کیا دھکے دے کے بھگائیں ان کو؟ ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہو, بیٹھی ہاں وہ یوں تو کر رہا ہے, لیکن اب سلام کا جواب تو دے گا نا اس کو. ایئر ہوسٹس آ گئی جہاز میں پوچھنے کے لیے کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں, وہ یوں کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. وہ ظاہر ہے مروت کے خلاف, وہ کہے گا ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہیں, اتنا تو ہوگا. تو یہ وہ مولانا لوگ ہیں جو شریعت کو ابھی سوسائٹی میں چلے ہوتے نہیں ہیں, انہوں نے صرف گھر مدرسہ ممبر دیکھا ہوتا ہے, تو ایک ایسی چیز قرآن و سنت سے نکال کے پیش کر دیتے ہیں جو قابل عمل نہیں ہوتی. اس وقت تو واہ واہ ہو جاتی ہے, کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرنے والے, ڈرتے ورتے نہیں ہیں. جب خود پھنستے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی, یہ کیا ہو گیا, پھر لوگ بدگمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو, اس کی میں ایک آسان مثال دوں. یہ جو بارات کا کھانا ہے نا, یہ اسلام میں ثابت نہیں ہے. نبی نے ولیمہ کیا ہے, بیٹیوں کی شادی پہ ایک کھجور بھی نہیں کھلایا. اسی طرح جہیز بھی ثابت نہیں ہے. لیکن میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں نا, میں کہتا ہوں بارات کا کھانا ثابت نہیں ہے, اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یعنی سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے ناجائز ہے, اس کے سوسائٹی پہ برے اثرات پڑ رہے ہیں. اب آپ کی اپنی بہن کی شادی ہو رہی ہے اور آپ بارات میں نہیں گئے, تو آپ کا جو بہنوئی ہے یا آپ کے جو بہن کے سسرال ہیں وہ بولیں گے یہ بندے کہاں شارٹ ہو گئے, 3 مولوی تھے بھائی, وہ تینوں یہ بہن کی شادی سے غائب ہو گئے. ان کو یہ بات سمجھانا کہ بارات کی وجہ سے بائیکاٹ کیا ہے, یہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی؟ آپ کہہ سکتے ہو پھر وہ بائیکاٹ کر لیتے, بائیکاٹ کرتے رشتہ نہیں ہوتا آگے, نتیجہ کیا نکلتا, رشتہ ہی نہیں ہوتا آگے نا. تو آپ نے شروع میں بات ایسی کیوں کی ہے جو سوسائٹی میں قابل عمل نہیں ہے؟ ہمیں شریعت میں اس کی 20 مثالیں ملتی ہیں کہ ایک چیز بعض دفعہ غلط ہوتی ہے لیکن مجبوری میں کیا ہوتی ہے, وہ جائز ہوتی ہے. ہاں وہ چیز جو صریح حرام ہے نا, وہ کبھی مجبوری میں, شراب مجبوری میں جائز نہیں ہوگی, چرس مجبوری میں جائز نہیں ہوگی. ایک چیز ناجائز ہے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے, تو اب اس کا سائیڈ افیکٹ نہ کرنے میں زیادہ ہو رہا ہے, لڑکی کا رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے. تو یہ کوئی اچھی بات ہے کہ صرف بارات کے چکر میں بہن کی رشتہ ہی ٹوٹ جائے؟ اسی طرح جہیز غلط چیز ہے, لیکن میں کہتا ہوں بھائی سسرال لالچی ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے بیٹی کو اگر جہیز نہیں دیا, آگے ساری زندگی ساسوں کے تانے سنتی ہے وہ. جہاں ایسی سچویشن ہو تو جب ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے, تو جہیز دینا بھی ظلم سے بچنے کے لیے جائز ہے. یہ وہاں روکا جائے گا جہاں دونوں پارٹیاں اس کو سمجھتی ہوں. جہاں ایک پارٹی سمجھتی ہے دوسری نہیں سمجھتی, پھر تو دینا پڑے گا آپ کو جہیز, ورنہ برباد ہو جائے گی بیٹی کی زندگی. اور آسان مثال بیان کر دیا مولوی صاحب نے, رشوت لینا بھی حرام, رشوت دینا بھی حرام. حدیث میں ایسے ہی ہے, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, دونوں جہنم میں. لیکن آگے حدیث کی تشریح میں جب آپ جائیں گے تو علماء نے لکھا ہے لینا دینا جب حرام ہے جب آپ کسی کا حق دبانے کے لیے دے رہے ہو رشوت. آپ کی سیٹ بنتی نہیں تھی گورنمنٹ کی, کسی اور کا حق تھا, آپ نے حق مارا, رشوت دے کے اس سیٹ پہ آ گیا, یہ حرام ہے. لیکن آپ کا حق بنتا ہے, اگلا صرف رکاوٹ ڈال رہا ہے اس بیس پہ کہ آپ پیسے نہیں دے رہے, تو یہاں وہ لینے والا مجرم ہے, آپ تو مجبوری میں دے رہے ہو. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ, آپ تو مجبوری میں دے رہے ہو بھائی, آپ دوسرے کا حق چھیننے کے لیے نہیں, اپنا حق لینے کے لیے دے رہے ہو. اب مولوی صاحب اب کسٹم میں دیکھ لو نا, کنٹینر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اب انہوں نے حدیثیں سنی ہے رشوت لینا بھی حرام, دینا بھی حرام, وہ دے ہی نہیں رہے, تو ان کا کنٹینر قیامت آ جائے گی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے, دجال آ جائے گا, وہ کنٹینر تباہ کر دے گا, دجال آ کے وہ نکلے گا وہاں سے. ایسے موقع پہ کیا ہوگا؟ اب وہ مولوی صاحب نے خود تو بیان کر دیا رشوت لینا بھی حرام, دینا بھی حرام, لینا بھی حرام, دینا بھی حرام. اب ان کو اپنا بزنس ہوا, کنٹینر ان کا پھنسا ہوا ہے,
وہ کہنا لینا بھی حرام تو دینا بھی حرام، دینا بھی، سارے پیاز سڑ رہے ہیں بھائی سارے پیاز کیا ہو رہے ہیں؟ سڑ رہے ہیں، کروڑوں روپے کا مال برباد ہو رہا ہے. تو ایسے موقع پہ وہ بےچارے کتابیں لے کے گنجائش تلاش کرتے ہیں. تو جب کتابیں اٹھاتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے بھائی لینا ہر صورت میں حرام ہے، دینا اس صورت میں حرام ہے جب آپ دوسرے کا حق مار رہے ہو. گورنمنٹ آفیسر اگر آپ کا حق دبا رہا ہے تو اپنا حق لینے کے لیے دو گے تو پھر اس کو گناہ ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا گناہ. اب جب پریکٹیکل لائف میں یہ علماء آتے ہیں نا، اس طرح کے مولانا لوگ جن کو علم کامل نہیں ہوتا، پھر وہ جب وہ دیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، لو بھائی بیان کیا کر رہے تھے، دینا بھی حرام، رشوت لینا بھی، اور اب کیا کر رہے ہیں، کنٹینر کے لیے دے رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم میں کامل نہیں ہوتے، بات ایسی کر رہے ہوتے ہیں، ادھوری بات ہوتی ہے. ایک اور مثال دوں میں آپ کو. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، میں نے ان کا بیان سنا، میں نے کہا یار یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے تھے جماعت کی نماز بہت ضروری ہے. ایک نابینا صحابی نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں گھر پہ نماز پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا اذان کی آواز آتی ہے، فرمایا پھر مسجد میں آنا ضروری ہے. یہاں تک حدیث صحیح ہے. اب انہوں نے آگے بیان کر دیا کہ اگر کسی رسی کی مدد سے بھی آنا پڑے نا، راستہ نظر نہیں آ رہا، اب بیان تو کر دیا، یعنی وہ نابینا رسی پھینکے گا ہک کر کے یا کسی کو دے گا اور یوں کر کے مسجد. میں نے کہا یار یہ تو حدیث. اب بیچاروں کا علم کام دیکھو. اس مولوی صاحب کی نیت بری نہیں تھی، منافقت نہیں تھی، وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ یار جماعت کی اہمیت آ جائے. لیکن موٹیویشن اس اسٹائل میں کر رہے ہیں کہ جب خود پھنسیں گے نا تو بھائی یہ رسی والا طریقہ چلے گا نہیں. اللہ نہ کرے وہ نابینا ہو جائیں اور کوئی رسی لا کے پکڑا دے، بولے گا بھائی کب تک رسی سے میں آؤں گا یار، گھر میں پڑھنے دے، یہی کہیں گے نا. تو لوگ کہیں گے لو بھائی ان کے قول میں اور ان کے عمل میں کیا ہے، تضاد ہے. باتیں کچھ کر رہے ہیں، تقریریں کچھ اور عمل کچھ. تو یہ میں نے بھی اپنی، یہ جس نے سوال پوچھا ہے بالکل صحیح پوچھا ہے. بہت سے مولانا لوگ کیا کرتے ہیں، ایسی بات بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ممبر پہ، اس وقت لوگ بلے بلے واہ واہ سبحان اللہ زبردست حق پرست، جیسے ماضی میں کچھ ایسے لوگ گزرے. تو ایک اصول ضابطہ رکھو بھائی، ہم نے ریاست کو بچانا ہے بس. ایسی کی ہمیں شخصیت ہے بعد میں، پہلے کیا ہے، اسٹیٹ ہے، ریاست ہے. ہماری پالیسی ہے اسٹیٹ پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، بس پاکستانی ہے، مسلمان ہے، اس کے بعد ہم پاکستانی ہے، ختم. تو اس میں کبھی فوج کی مخالفت بھی ہوگی، کبھی حمایت بھی ہوگی. اگر آپ نے ایک ہی چیز کو درد سر بنا لیا تو پھر آپ پھنس جاؤ گے. تو خیر ملک میں ہوتا بہت الٹا سیدھا غلط ہو رہا ہے بہت کچھ، جو ابھی تو حالات چل رہے ہیں کوئی اچھے حالات تھوڑی چل رہے ہیں. اچھا خیر تو میں کہاں، تو یہ جو کسی نے پوچھا نا مذہبی اسکالر ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں بیچارے، وہ غلط نہیں ہوتے، ان کو پوری نالج نہیں ہوتی، ممبر پہ وہ ایک دم جوش میں تقریریں. ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں. اب یہ جو حکومت کہتی ہے گیس پمپ مت لگاؤ، ایسا ہی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، جو سیکشن لگاتے ہیں نا، گیس ساری کھینچ لیتے ہیں بھائی، کمپریسر لگاتے ہیں ساری گیس کھینچ لیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک زمانے میں نا ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے امام صاحب نے مسجد میں ممبر پہ بیان کیا کہ پانی کی موٹریں مت لگاؤ. واقعی یہ انلیگل تھا. گورنمنٹ جو گھروں میں پانی دیتی ہے تو وہ جو موٹریں لائن سے سک کرتی ہیں نا، امام صاحب نے بیان کیا یہ غیر قانونی، واقعی غیر قانونی تھا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے پانی چوری کرنے کا گناہ ملے گا. اب امام صاحب بیچاروں نے اچھی نیت سے بیان کیا. تھوڑے دن میں امام صاحب کے اپنے گھر میں موٹر لگی ہوئی تھی. مجھے تو پتا تھا، میں نے بتایا نہیں لوگوں کو، اور یوٹیوب بھی نہیں تھا، وہ لوگ پی گئے. حالانکہ امام صاحب غلط نہیں تھے، نہ ان کی نیت چوری کی تھی. انہوں نے بیچاروں نے اپنے لحاظ سے صحیح بتایا. بات یہ ہے کہ موٹر تو لگانا انلیگل ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جو پانی گھروں میں ڈیوائڈ ہو کے جائے گا، جب آپ لگاؤ گے تو سارا پانی تو آپ کھینچ لو گے. لیکن بات یہ کہ جب سب نے یہ انلیگل کام کر لیا، سب نے لگا لی، اب اگر آپ نہیں لگاؤ گے نا تو 2 قطرے بھی آپ کو نہیں ملیں گے. اب لگانا جائز ہو گیا، اس لیے کہ اب دوسرے کا حق دبانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنا جائز حق تو ملے بھائی. تو امام صاحب نے یا دائیں بائیں دیکھا، یار میری تقریر یوٹیوب تو ہے نہیں، کوئی ریکارڈنگ بھی نہیں ہے، پی گئے نا، چپکے سے لا کے گھر میں لگا دو. اب کوئی امام صاحب کو دیکھتا بولتا ہی پہلے تقریر کر رہے تھے، موٹریں لگانا حرام ہے، خود لگائی بھی ہیں. تو وہ بیچاروں کو اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ بھائی پوری نالج لیتے، اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہوں گے، اس کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں. گورنمنٹ تو بہت ساری چیزوں کو انلیگل کرتے کرتے خود ہی حکومتوں کے گھر میں، یہ جنریٹر جو ہم چلاتے ہیں گیس پہ، یہ بھی تو انلیگل ہے. ساری دنیا نے گیس کے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں، تو یہ کون سا انلیگل ہے بھائی؟ آپ نہیں لگاؤ گے تو کیا ہوگا، اندھیروں میں قبر کے اندھیرے آپ کو یاد آتے رہیں گے بیٹھ کے. تو یہ انلیگل ہے، لیکن گورنمنٹ اس کو انلیگل بنائے نا، پریکٹیکلی پکڑے لوگوں کو. بالکل اب یہ گیس میں بھی ایسا ہی ہو گیا ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے تھے پرسنلی کہ بھی گیس کا یہ جو کمپریسر لگاتے ہیں گیس کھینچ لیتے ہیں، گیس آج کل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نا، تو میں کہتا تھا یار انلیگل کام مت کرو. لیکن میں نے بیان میں نہیں کہا یہ، اس لیے کہ مجھے یہی خطرہ لگ رہا تھا کہ یار کل جو ہے نا سب لگائیں گے تو پھر میرا بیان یہ لوگ چلائیں گے. میں نے ابھی تک نہیں لگایا، میرے ان 3 گھروں میں کہیں بھی نہیں ہے وہ، تو 4 گھروں میں 3 وہ عادت پرانی ہو گئی ہے نا. تو اب کیا ہے کہ بھائی اگر آپ اس میں بعض اپارٹمنٹ ایسے ہیں، لوگوں نے ہم سے آگے پوچھا، بولے ہم اگر نہیں لگا رہے نا تو ایک گیس کی اسمیل بھی نہیں آ رہی کیونکہ سب نے لگا لیا. اب میں ان کو فتوا دوں کہ آپ کے لیے لگانا بھی ناجائز ہے، تو یہ فتوا غلط ہو. اس لیے کہ گورنمنٹ جب انلیگل کر رہی ہے تو عمل کر کے دکھائے نا، لوگوں کو پکڑے، سارے وہ کمپریسر اتارے وہاں سے، ورنہ جو نہیں لگائے گا اس کو تو گیس ملے گی نہیں، وہ بیٹھا رہے گا اندھیروں میں، لکڑیاں جلائے گا کیا وہ فلیٹوں میں جا کے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ کرتے ہیں بےچارے، یہ نا سمجھی میں کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ظاہر ہے 2 نمبری میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو سارے مولوی صحیح تھوڑی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. اور پھر بھی میں بتا دوں، اگر 1 نمبر بھی مولوی ہے تو مولوی ہونے کا مطلب فرشتہ وہ بھی انسان ہوتا ہے. یہ جو اللہ نے قرآن میں کہا نا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا ثُمَّ
وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کسی سے کوئی گناہ ہو جائے توبہ کرے تو اللہ معاف کرے گا. تو یہ آیت صرف غیر مولوی کے بارے میں نہیں ہے, مولوی بھی اس میں شامل ہیں. تو سب کے لیے, صرف پیغمبر معصوم علی الخطا ہوتے ہیں. تو کسی کی پرائیویسی میں گھسنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, آپ دیکھو بھائی بات صحیح کر رہا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے بھائی. ہمیں شریعت نے پردہ ڈالنے کا حکم دیا. کسی کا عیب سامنے آئے تو کیا کرو بھائی, پردہ ڈالو. ہاں ایسا عیب جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہو, چوری کہاں کر رہا ہے, چرس تقسیم کر رہا ہے چپکے چپکے, اس سے تو سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے. ایسے عیبوں میں اس کو تنبیہ کی جائے گی, نہ مانے تو اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے. جیسے جو سیاسی لیڈر کوئی رشوت لیتا ہوا پکڑا جائے تو ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ضرر اس کی ذات تک نہیں ہے بلکہ یہ ضرر متعدی ہے, لوگوں تک پھیل رہا ہے. ہماری دونوں شیعوں ہو گیا کیا غیر مسلم کے ناپاک کپڑے. اب وہی بات ہے, میرے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا کہ میں جگہ جاب کر رہا ہوں تو وہاں خواتین بھی ہیں, نظر کی حفاظت نہیں ہوتی, تو میرے شیخ نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ ناجائز ہے, چھوڑ دو اس کو. میں نے کہا میرے بھائی تمہارے شیخ کی نیت پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے, لیکن تمہارے شیخ بھی تمہاری طرح بے روزگار ہو گئے نا, اور ان کے بچے کو یہاں جاب ملی تو یہ فتویٰ فوراً کیا ہو جائے گا, کیونکہ ابھی تو بد نظری کا فتنہ ہے, انٹی ونٹی نظر آ کے دماغ خراب ہو رہا ہے. جب پیسے نہیں آئیں گے نا گھر میں تو جو چترول لگیں گے نا چاروں طرف سے گالیاں, اس میں بھی سٹے لگاؤ گے ڈپریشن ختم کرنے کے لیے. تو اس کا حل یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کرو, کوئی ضرورت سے بات کرنی پڑتی ہے تو بات کر لو, اپنی بہن سسٹر کہہ کے. ایک بات یاد رکھو, جن کا بھی لڑکیوں سے واسطہ پڑتا ہے بہن کہنا سیکھ لیں, اس کو 99% مسئلہ یہاں سے حل ہو جائے. بہن کیا حال ہے, وہ بہن سے ہی شروع کیا کرو, تو دیکھو پھر وہ لائن ہی نہیں مارے گی. بہن بول دیا نا تو آدھا سے زیادہ مسئلہ یہاں. اور بولتا نہیں ہے, شرارتی آدمی, دل میں چور ہوتا ہے اس کے, وہ زہر کا پیالہ پی لے گا اس کے منہ سے بہن نہیں نکل. تو بہن کہنا سیکھ لو. غیر مسلم کے ناپاک کپڑے دھو کر استعمال کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ یہ لنڈے کا سارا مال جو استعمال کرو, کیا حاجیوں کا مال ہے کیا یہ؟ نکاح کی قسم کھانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, یا قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. قسم ٹوٹ, نکاح کی قسم کیا الفاظ کیا. اگر طلاق کی قسم کھائی ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو بیوی کو طلاق, تو اس کام کرنے سے طلاق ہو جائے گی. باقی نکاح کی قسم کیا ہوتی ہے؟ قسم کا کفارہ اگر ٹوٹ جائے تو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ, یا ہر غریب کو 2.25 کلو گندم دے دو, یا ایک ہی غریب کو 10 دنوں میں 2.25 کلو گندم تقسیم کر کے دے دو. تو اس طرح سے قسم کا کفارہ ہوتا ہے. اگر خود غریب ہو تو پھر 3 روزے لگاتار رکھ لو. عورت کے مرنے کے بعد شوہر سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. جی ہاں ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو کہیں اور شادی کس خوشی میں مرتا ہے شوہر تو 4 مہینے 10 دن کے بعد کہیں اور شادی اس لیے تو کرتی ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس سے. مفتی صاحب میرے گھر والے میری شادی نہیں کروا رہے جبکہ میں شادی اپنے ذاتی خرچے پر. ہاں یہ ضرور ہے کہ مرد جب مرتا ہے نا, عورت جب مرتی ہے تو فوراً ٹوٹتا ہے نکاح. مرد جب مرتا ہے تو نکاح تو ٹوٹتا ہے لیکن من وجہن باقی رہتا ہے, کیونکہ عدت میں کچھ حکام نکاح والے باقی رہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں نکاح تو ٹوٹ گیا لیکن من وجہن بعض نکاح کے حکام ابھی باقی ہیں, کہ اسی شوہر کی وجہ سے اب وہ گھر کی 4 دیواری سے نہیں باہر نکل سکتی, زینت اختیار نہیں کر سکتی, وغیرہ وغیرہ. مفتی صاحب میرے گھر میں شادی نہیں کروا رہے جب میں. بھائی آپ کچھ پوچھ رہے تھے, یہاں کوئی بندہ بیٹھا. ہاں آپ ہاں اب دیکھیں, وہ تو میں اصول بیان کر رہا ہوں نا, کر کے دکھا دو تو پھر آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سوچیں خود ہی. تو وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. وہ کر کے دکھا دو کا مطلب یہ کہ اسٹیمنا ہے آپ کے اندر, نہیں ہے تو بھائی پھر تو پٹو گے یار. تم پٹنے کا اسٹیمنا پیدا کرو. اصل بات یہ ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسری شادی کریں یا پہلی کریں, اور ہم کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ پٹے نہیں ہم. تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ یہ تو کوئی دنیا میں طریقہ نہیں ہے کہ دوسری شادی کرو پٹو نہیں ہے. یہ نہیں بتا سکتا کیونکہ میں خود پٹتے رہ گیا تھا, بلکہ جو مجھے ڈپریشن تھی وہ تو پٹنا ہی کہلائے گا نا. تو میں یہ طریقہ نہیں بتاؤں گا, میں یہ بتاؤں گا کہ پٹنے کا حوصلہ پیدا کرو اپنے اندر. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں, بڑا خاندانی آدمی ہے, اللہ اس کی عمر میں. مجھے بدماش ٹائپ کے لوگ بڑے پسند ہیں, کیونکہ جو بدماش ہوتے ہیں اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے. جب یہ غلط چیز میں ہوتے ہیں تو غلط چیز میں صحیح میں پھر صحیح میں بہت آگے جاتے ہیں. تو پہلے وہ غلط ایکٹیویٹیز میں تھا, اس کا غلط چیزوں میں پڑا ہوا تھا نا, اس میں بدماشی تھی اس کی. تو جب اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو وہ بدماشی صحیح چیزوں میں آ گئی. تو اب یہ توبہ والے اس میں چل رہا ہے وہ, یعنی صحیح چیزوں میں. اس کو کیا ہوا, ایک دفعہ لوگوں نے اٹھا کے طبیعت سے کوٹا نا کسی کام پہ جو وہ کر رہا تھا یعنی اچھے اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہ پھر ایسا نہ ہوگا کیس ہی بن جائے. تو اس کو بہت مارا, وہ اگلا نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اگلا نہیں کہ جس بندے نے اس کو یہ کام اس کے کوئی خدا نخواستہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہیں لگایا تھا. اس کو کسی کو فیور دینا تھا جو جائز فیور تھا. تو جو غلط لوگ تھے انہوں نے اٹھا کے مارا کہ تجھے بھیجا کس نے, وہ نہیں اگلا. میں نے اس سے پوچھا یار اتنی مار کھائی آپ نے اور اگلے نہیں ہے تو بڑا حوصلہ ہے. اس نے کہا یہ ہم پہلے بہت دفعہ پٹ چکے ہیں غلط کاموں میں, تو اب صحیح کاموں میں پٹنے کا ہمارے اندر حوصلہ. کہہ رہے مجھے ان کے چماٹے ایسے رہتے تھے گدگدیاں کر رہا ہوں. اور جس کا نام نہیں بتایا نا وہ بھی کوئی بڑے آدمی تھے, انہوں نے پھر اس کو بڑا فیور دیا, یار اتنا مار کھا کے اس نے میرا نام نہیں بتایا. تو اس نے تو پھر بہت ترقی دی اس کو. تو ہمیشہ ترقیوں میں وہی جاتے ہیں جن کے اندر پٹنے کا حوصلہ ہوتا ہے, بڑے کاموں کا. ورنہ تو ایک بیوی 2 بچے لے کے زندگی برباد کر دو, مر جاؤ اس میں. ایک بچہ بھی چھوئی موئی سے نکلے گا, وہ عجیب صحیح ہو. اس کو وہی سکھاتے رہو. انگریزوں کے موٹیویشنل اسپیکر جو ہے نا, بچوں کی ایکچولی جیسے آج کل آ رہے ہیں, بچوں کو سیلف رسپیکٹ, پھر بچوں کا جو ہے نا وہ دیکھو بہت عجیب سی چیزیں چل رہی ہیں یوٹیوب پہ, کیونکہ بچے 2 ہو کے بھی کنٹرول سے باہر ہیں, اور جن کے
درجنوں بچے ہیں وہ کنٹرول میں ہیں، وہ ایسے بھی بہت سارے خاندان ہیں کیونکہ بچہ بچوں کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو نیچرل لائف ملتی ہے. خیر جی، مفتی صاحب میری ہو گیا میرے بھائی. مفتی صاحب قرآن میں ولو اننا 8ویں پارے میں دوسرے صفحے پر لکھا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کون سی آیت؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیوں نہیں کی؟ ان کو موقع ہی نہیں ملا بھائی. یہودیوں نے اتنا تنگ کر کے رکھا تھا کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے سمجھتے. اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ وہاں دفن ہوں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے. تو یہ بھی کہا، اور 4 شادیاں ہی کریں گے ایسا لگتا ہے. پیغمبروں کی سنت کثرت سے نکاح ہے، 4 سے زیادہ ایسے نہیں کریں گے کہ شریعت پہ کس کی عمل کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باغ فدق کے مسئلے کو ایک مخصوص طبقہ ہمیشہ سے اچھالتا ہے، اس کی وجہ سے اب بعض لوگوں کا مذہب ہی یہی ہے، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر پہ اعتراض کرنا. ان کو الزامی جواب دیا کریں کہ اگر یہ واقعی ایسا مسئلہ تھا جیسا یہ بیان کرتے ہیں تو سیدنا علی تو زندہ تھے، حضرت فاطمہ کے شوہر، وہ کیوں دونوں بزرگوں کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے؟ وہ کیوں ہمیشہ مشوروں میں ان کے ساتھ شریک رہے؟ وہ بھی ان کو مشوروں میں شریک کرتے رہے. حضرت علی کا تو حضرت عمر بہت احترام کیا کرتے تھے، اور حضرت علی بھی حضرت عمر کا بہت احترام کیا کرتے تھے. جتنے فیصلے ہوئے ہیں سب میں حضرت علی شریک ہیں. پھر حضرت عمر نے جو 6 افراد کی کمیٹی بنائی کہ میرے بعد ان 6 میں سے خلیفہ ہوگا، اس میں حضرت علی کو، تو کتنے اچھے تعلقات تھے آپس میں. تو اگر یہ وراثت کا اتنا بڑا جھگڑا ہوتا جتنا پیش کیا جاتا ہے تو اتنے اچھے تعلقات ہوتے. تو یہ مدعی سوس گواہ چس والی بات ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو شوہر تو اپنی زوجہ کی طرف سے لڑتا ہے نا. اگر حضرت فاطمہ پہ معاذ اللہ ایسا ظلم ہوا ہوتا تو سیدنا علی تو کھڑے ہوتے نا اس میں. تو حضرت فاطمہ کو غلط فہمی تھی، حضرت ابو بکر نے حدیث سنا دی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. وہ کیا لالچ کریں گے جو سارا سامان نبی کی خدمت میں لے کر آ گئے؟ صحیح حدیث ہے نا، نبی نے ان کا سارا، انہوں نے ایک موقع پہ حضرت ابو بکر سارا سامان لے کر آ گئے. نبی نے پوچھا کہ گھر میں کچھ چھوڑا؟ فرمایا اللہ رسول کا نام چھوڑا ہے. تو کیا وہ ایک باغ اور وہ بھی نبی کی بیٹی کا وہ قبضہ کر کے بیٹھیں گے؟ کوئی کامن سینس کی بات ہے یہ؟ جو نبی کا غار میں، نبی کے غار یار ہیں وہاں تنہا نہیں چھوڑ رہے. اور سورہ توبہ کی آیتیں دیکھو، ایسی جاندار آیتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم الا تنصروہ، اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے نہ کرو. یہ قرآن کا انداز ہے. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اللہ نے اس وقت بھی مدد کی ہے جب مشرکین نے ان کو نکال دیا تھا. ثانی اثنین، جب 2 میں سے یہ ایک تھے، ایک ابو بکر اور ایک یہ. تو اللہ نے پوری امت کو ابو بکر کے مقابلے میں ذکر کیا ہے کہ تم سارے چھوڑ دو نا، ابو بکر تو نبی کے ساتھ ہے. اللہ نے اس وقت ابو بکر کے ذریعے مدد کی ہے. اور اذ یقول لصاحبہ، جب نبی ابو بکر سے کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی سے، قرآن صاحب کا لفظ صرف ابو بکر کے لیے استعمال کیا، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب دریا پہ آ کے رک گئے نا اور پیچھے سے فرعون آیا، بنی اسرائیل نے کہا ہم تو مارے گئے. موسیٰ نے کیا کہا؟ ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا اللہ ہے. یہ نہیں کہا اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ میری تو مدد ہوگی، ان کی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ کسی موقع پہ ساتھ ہی نہیں دے رہے. اتنی اللہ نے مدد کر دی ہے تو اب اللہ کوئی راہ نکال لے گا، یہاں کے اگر مروا دیا، انا لمدرکون، ہے موسیٰ مر گئے، پکڑے گئے، تو فرعون تو مارے گا. تو توکل ذرا بھی نہیں تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ میرے رب ہے، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن جب ابو بکر غار میں تھے اور چاروں طرف سے گھیر لیا، بالکل وہی سچویشن جو فرعون کی تھی، تو نبی نے کیا فرمایا؟ غم نہ کرو، ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. ان کو پتا تھا جانثار ساتھی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا اللہ میری مدد کرے ابو بکر کی نہ کرے. تو یار اتنی بڑی فضیلت، وہ باغ کھائیں گے یار، کچھ سوچنے کی بات ہے. وہ کسی کے باغ پہ قبضہ کریں گے اور وہ بھی پیغمبر کی بیٹی کی. تو یہ غلط بات ہے. اس کو شیعہ حضرات کو چاہیے تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں. کیوں امت میں اختلاف پھیلا رہے ہیں؟ سارے شیعہ ایسی باتیں کرتے بھی نہیں ہیں. جو آج کل نئے نئے مارکیٹ میں خطیب آ رہے ہیں وہ زیادہ ان مسئلوں کو اجاگر کر رہے ہیں. حضرت علی نے اپنی بیٹی بھی دی تھی حضرت عمر کو، ان سے نکاح ہوا ہے. لیکن شیعہ لوگ تو اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ تاریخی حقیقت ہے جو خود شیعوں کی کتابوں سے ثابت ہے. لیکن چلو وہ تو ایک بات کی چیز ہے نا. تو یہ تو کتنی بڑی حقیقت ہے. کیوں ایک وراثت کا ایک مال کیوں روکیں گے وہ جو نبی پر اتنا کچھ جانثار کیا؟ پھر حضرت حسن حسین نے کیوں اعتراض نہیں کیا بڑے ہونے کے بعد؟ کوئی ایک تقریر حضرت حسن حسین کی دکھاؤ ابو بکر عمر کے خلاف. حضرت عمر تو حضرت حسن حسین کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے، اور گلی میں چلتے پھرتے جب چھوٹے تھے تو ان کو اٹھا کے پیار کرتے. ایک دفعہ حضرت حسن جو ہے وہ کہیں گلی میں کھیل رہے تھے، حضرت علی بھی تھے. حضرت عمر نے فرمایا، گود میں اٹھا کے فرمایا شبیہم بمحمد لا بعلی، یہ تو نبی کے مشابہ، علی تمہاری شکل پہ نہیں گئے یہ. اور حضرت علی ہنس رہے تھے، یعنی کہا کہ یہ تو پیغمبر کے زیادہ مشابہ ہیں یہ. تو پھر حضرت عمر نے کتنا پروٹوکول دیا حضرت حسین کو. آپ کو پتا ہے حضرت حسن کی جو امام زین العابدین ہیں جو کربلا میں اکیلے باقی بچ گئے تھے، ان کی والدہ کون تھی؟ حضرت حسن کی نسل. تو حضرت حسین کی نسل جو چلی ہے نا وہ حضرت زین العابدین سے چلی ہے. آج جتنے حضرت حسین کی اولاد ہے وہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے. تو ان کی جو والدہ تھیں وہ کون تھیں؟ یہ وہ تھیں جو ایران کی شہزادیاں، جنہیں حضرت عمر نے حضرت حسن و حسین کو گفٹ میں دیا تھا. ایران سے شہزادیاں قید ہو کے آئیں، لونڈیاں تھیں. تو لوگوں نے کہا یہ شہزادیاں، ان کو باندی بنانا ان کی توہین ہے، ان کا کسی بڑے سے نکاح ہونا چاہیے. شہزادیاں تو شہزادوں سے نکاح ہونا چاہیے. تو حضرت عمر نے کس کو شہزادہ قرار دیا؟ حسن و حسین کو. ہر جگہ ان کو اہل بیت کو پروٹوکول دیا
تو یہ بنایا ہوا پھڈا ہے بھائی، یہ حقیقی پھڈا نہیں ہے، یہ بنایا ہوا پھڈا ہے. اب اس پہ کوئی آ جائے گا کسی اسکالر کا.